برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو بالڈون۔ شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نکاہٹ سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سنو۔ بالڈون ہمتن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کے باعث رک رک کر بول رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے تمام خوابوں کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کبھی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمن نہیں۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں، اس لیے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کیسرے اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اپنے حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضا گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہی۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل پر شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسین رقاصائیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، بسیان، ارسوف، سفاریہ، سور، آکا اور طلابرس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ نے شاید ہی کبھی ایسا لرزہ خیز اور دردناک منظر دیکھا۔ عفت مآب مسلمان خواتین کی سرعام آبروریزی کی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے، پھر ان معصوم بچوں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیر خوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتیں اور وہ تڑپنے لگتے۔ بالڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے، پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے رکھ دیتے اور اس قدر کہکے لگاتے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی۔ صلیبیوں کے اس بہیمانہ فعل پر فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے، عیسائیوں کی آنکھوں پر تعصب نے دبیز پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی۔ بالڈون اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو تو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کی گلی کوچے بھر گئے تو بالڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے۔ جب بالڈون طرابلس کی کتب خانے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس وقت اس کا متعصب ترین پادری گارڈزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھوں میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی، وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارڈزن کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں تمہاری تیغ و خون آشام سے محفوظ نہیں۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال تو نہیں کرتے، ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہاری رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا
اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق اور جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، مگر جنونی پادری گارڈزن نے قاضی ارسلان کی تمناؤں اور التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارڈزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارڈزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشعلیں روشن کر دیں اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرے پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضا میں صلیبیوں کے وحشیانہ قہقہے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بالڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بالڈون ثانی تخت نشین ہوا۔ بالڈون ثانی نے بھی گاڈفرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دیا۔ یہ وہ بے غیرت عیسائی حکمران تھا کہ ایک بار رملہ کے قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں بالڈون ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اس موت کی وادی میں ایک مسلمان ہی اس کا کام آیا۔ یہ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بالڈون نے کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ آخر اس مسلمان احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بالڈون ثانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر جب بالڈون ثانی اپنی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ گیا تو اس نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ رملہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تہہ تیغ ہوئے۔ صلیبیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی 4 مضبوط ریاستیں قائم ہو گئیں۔ ابھی یہ سیلاب بلا کچھ اور مسلمان علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا کہ عماد الدین زنگی مرحوم نے ایڈیسیا میں جو سلن ثانی کو شکست دے کر صلیبی سلطان کا ایک مضبوط ستون ڈھا دیا۔ ابھی دنیا کے عیسائی ایڈیسیا کی شکست کا ماتم کر ہی رہے تھے کہ صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر پیدا ہوا جو مذہبی عصبیت میں دوسرے عیسائیوں سے زیادہ شفاف تھا۔ یہ پراسرار راہب سینٹ برنارڈ تھا جو برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ یک برنارڈ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر تارک الدنیا ہوا اور ایک غار میں بیٹھ کر 15 سال تک عبادت کر رہا تھا۔ ایڈیسیا کی شکست نے صلیبیوں کو اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ انہیں یروشلم کے ساتھ باقی عیسائی سلطنتیں بھی خطرے میں گھری نظر آ رہی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائی راہبوں نے گرجاؤں میں بڑی پرجوش تقریریں کیں، ان کی قوم غیرت کو للکارا اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کی سخت ترین کوشش کی، مگر ان کی تدبیریں رائیگاں گئیں۔ عیسائی اکثریت پادریوں کے حلقۂ اثر سے نکل چکی تھی اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ عیسائی راہب بھی عام لوگوں کی طرح بدکارانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کے دلوں سے اپنی مذہبی پیشوا کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ آخر عیسائی دانشمندوں کو ایک تدبیر سوجھی اور وہ اس غار میں پہنچ چکے تھے۔ سینٹ برنارڈ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ 3 اجنبیوں کو اپنے سامنے پا کر سینٹ برنارڈ حیران ہو کر رہ گیا۔ اے عظیم راہب، ہم صلیب کے بندے اور آپ کو عیسائی قوم کی حالت زار سنانے آئے ہیں۔ ایک عیسائی دانشمند نے ریاکاری کے ساتھ اپنے لہجے کو پرسوز بناتے ہوئے کہا۔ عیسائیت کے نام پر سینٹ برنارڈ چونک کر اٹھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا رنگ جھلکنے لگا۔ صاحبو، میں تو ایک طویل عرصے سے اس نیم تاریک غار میں پڑا ہوں، مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ آپ بتائیں کہ میری قوم پر کیا گزری؟ سینٹ برنارڈ کی بات سن کر دوسرے عیسائی دانشمند بھی انتہائی عیاری کا مظاہرہ کیا اور رقت امیز لہجے میں ایڈیسیا کے عیسائیوں کی ذلت امیز شکست کا حال سنایا۔ یہ المناک واقعہ سن کر سینٹ برنارڈ کا سرخ و سفید چہرہ اذیت و کرب کے غبار سے ہلکا سیاہی مائل نظر آنے لگا۔ میں ایک ناتواں راہب اپنی قوم کے کس کام آ سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ ایک جذباتی انسان تھا۔ صلیبیوں کی ہلاکت و بربادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی۔ اب آپ ہی صلیب مقدس کو مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تیسرے عیسائی دانشمند نے پرسوز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ سینٹ برنارڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی ہیبت چھائی ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایڈیسیا کی شکست کا بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ پہلے عیسائی دانشمند نے سینٹ برنارڈ کو الفاظ کے جال
میں پھنسنے کی کوشش کی۔ میں اپنے ہم قوم کا یہ خوف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اب آپ کے وعظ و تقریر ہی صلیبیوں کے سر دلوں میں انتقام کی آگ بھڑ سکتے ہیں۔ دوسرے دانشمند نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا، عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی راہی موجود ہیں، پھر میری کون سنے گا؟ سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کی سکوت کے بعد کہا، عیسائیوں کے تمام مقدس پیشوا اپنا اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تیسرے دانشمند نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا، میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیا متاثر کریں گی؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، عنقریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی، بس ایک ہی التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایت پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دل فریب چالیں چلی تھیں کہ سینٹ برنارڈ دل میں نمود و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی، اور وہ غار کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزلی کے گلی کوچوں میں یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگی کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان کی خبروں سے متاثر ہوئے اور غار کے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناکارہ بھی۔ عیسائی دانشمندوں کو ویزلی کے امراء کی در پردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا، وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے ویزلی کے امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کی خدمت گار ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا، سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخشی، میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرا شخص یہ نعرے لگاتا ہوا نکلتا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کی، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک باکرامت ولی ہیں۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہوتیں، بہرے سننے لگتے اور لولے لنگڑے دوڑنے لگتے۔ عیسائی دانشمندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا، اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کیا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفت بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسیا کی شکست کے حوصلے سے اپنی ایک مذہبی جماعت کا خصوصی انتظام کیا، جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفت بھی شریک ہوئے۔ جب طویل اور عریض میدان شرکاء سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسند تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں صلیب تھی۔ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفت کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرج دار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کر دوں جو غفلت خواب کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔
کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو عنقریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے کر اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں یوسف الدین اور نور الدین کے ایڈیسیا کی شکست کا شدید انتقام لوں۔ ادھر صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔